عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑے انتہائی واجب الاحترام، قابل عزت احترام بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، شعبان المعظم کا دوسرا خطبہ جمعہ ہے اور آج کے خطبہ جمعہ کے دو ہی حصے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم گفتگو کریں گے کہ شب برات کا جو کانسیپٹ ہے اسلام میں، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے اور اس حوالے سے احکام کیا ہیں، اور بقیہ شعبان کا مہینہ کس طرح سے گزرنا چاہیے۔ یہ رمضان المبارک کا مقدمہ ہوتا ہے۔ ماہ رجب کے اوپر ہم نے بات کی، ماہ شعبان کے اوپر بھی ہم بات کر چکے ہیں، تو بقیہ جو گفتگو ہے وہ اس موضوع پر بھی انشاءاللہ العزیز ہوگی۔ خطبہ کے دوسرے حصے میں چونکہ شعبان کے اندر لوگ اپنے زکوٰۃ وغیرہ کے معاملات دیکھ رہے ہوتے ہیں، رمضان المبارک خرچ کرنے کا مہینہ ہے، اگرچہ شریعت کی طرف سے کوئی فرض نہیں ہے کہ شعبان رمضان میں ہی زکوٰۃ دینی ہے، لیکن چونکہ نیکیوں کا یہ سیزن ہوتا ہے، طبیعت مائل ہوتی ہے، تو یہ لوگوں کے ہاں ایک لالچ موجود ہے جو کہ اچھا لالچ ہے کہ ایک نیکی کے بدلے میں 70 کا اگر وعدہ ہے تو بڑا ضروری ہے کہ اس موقع پر زکوٰۃ کے حوالے سے بھی گفتگو کر لی جائے کہ زکوٰۃ کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اس کا فلسفہ، اس کی غرض و غایت کیا ہے، اور اس کی شرائط کیا ہیں، کس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور اسی طرح سے کس کس کو دی جا سکتی ہے، اور رینڈم جو زکوٰۃ کے حوالے سے دیگر جو مسائل ہیں، اس کے نصاب کا ثبوت کہاں سے ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز خطبہ کے دوسرا حصہ میں ہم زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ لرن کریں گے، سیکھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے جو شب برات ہے، یعنی لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کا جب نصف آتا ہے تو اس رات کو، یعنی 15ویں جو شب ہے، اس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ ہے شب، رات کو کہتے ہیں، براءت لفظ ہے، بارات نہیں ہے۔ براءت کا مطلب ہوتا ہے خلاصی، چھٹکارا، نجات، تو اس کو کہتے ہیں لیلۃ البراءت یا شب براءت، خلاصی کی رات، چھٹکارے کی رات، یا وہ رات کہ جس رات میں وعدہ کیا گیا ہے کہ اللہ مسلمانوں کو، اہل ایمان کو جہنم سے، عذاب سے چھٹکارا، نجات یا خلاصی عطا فرماتے ہیں، تو اس لیے اس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے حدیث پاک رکھتا ہوں، سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1390 ہے، مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے 6642 ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیارے صحابی ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یطلع اللہ الی جمیع خلقہ لیلۃ النصف من شعبان، کہ جب شعبان کے نصف والی رات آتی ہے، یعنی 15ویں شب آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی شیان شان، اپنی مخلوق کی طرف توجہ فرماتے ہیں۔ فیغفر لہ لجمیع خلقہ، اللہ اپنی ساری مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ الا لمشرکین او مشاحنین،
لیکن دو لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات میں لیلۃ البراءت میں بھی مغفرت نہیں ہوتی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. وہ جو دو لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی، ان میں سے ایک فرمایا الا لمشرکین او مشاحن، ایک جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو، مشرک، اور دوسرا مشاحن. مشاحن کا لفظ جو ہے یہ شحنا سے نکلا ہے. اندر ایک انسان کسی کے لیے کوئی ناراضگی آتی ہے، ناراضگی غصے میں تبدیل ہو جاتی ہے، غصے کے بعد پھر بدلہ اور انتقام، پھر وہ ایک آگ اندر بن جاتی ہے، پھر موقع کی تلاش میں ہے کہ اس کی خوشی پر آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اس کی غمی پر آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس کو کوئی نقصان پہنچ جائے، جب میری طاقت ایسی ہو جائے کہ میں اس کو سبق سکھا سکوں. مشاحن، کینہ پرور، اندر کینہ پالنا کسی کے لیے انسان کی زندگی بڑی خراب ہو جاتی. اس لیے فرمایا کہ اپنے آپ کو رات کو نا لائٹ کر کے سو جاؤ، اپنے دل کو ہلکا کر کے سو جاؤ. کسی کے ساتھ کوئی ہو گیا ہے، معافی دے دلا کے، اس کا نقصان پورا کر کے، وعدہ کرا کے اپنے آپ کو ہلکا کر کے سو جاؤ. کسی نے آپ کا کر دی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دو، لیکن دل کے اوپر بوجھ لے کے نہ سو، ایک رات بھی نہ سو. کئی سارے لوگ بیمار رہتے ہیں، تکلیفوں میں رہتے ہیں. طبی وجوہات ہوتی ہوں گی، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں ذات برادری، عزیز رشتہ دار، کولیگ، ادھر ادھر کے دل کے اندر غصے پالے ہوتے ہیں. ہم نے بچنا چاہیے اس سے. اگر وہ شحنا کی حد تک پہنچ گیا، اگر وہ انتقامی جذبے کی حد تک پہنچ گیا، اس کو ہم پالتے رہے. کئی سارے لوگ ہفتوں، مہینے، سالوں تک پالتے رہتے ہیں. شحنا، کتنی ان کی زندگیوں میں شعبان آتے ہوں گے، کتنے رمضان آتے ہوں گے، کتنی مغفرت کی راتیں، کتنی مغفرت اور بخشش کے لمحات آتے ہوں گے، لیکن انہوں نے اپنے اندر گنڈ پائی ہوتی، لاک کیتا ہوتا ہے اپنے آپ کو اللہ کے کسی بندے بندی پر غصہ. اللہ کہتے ٹھیک ہے، تیرا معاملہ اسی کے ساتھ ہی بندہ رہے گا، تیری مغفرت اسی کے ساتھ معلق رہے گی. شحنا، لیلۃ البراءت، اللہ کی طرف سے کتنے لوگوں کو معافی ہوتی ہے، آگے حدیث آ رہی ہے، اتنے لوگوں کو معافی ہوتی. لیکن مشرک، اللہ کے ساتھ جو کسی کو شریک ٹھہراتے، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. چوری، زنا، ڈاکہ، بدکاری، کسی کا مال چھین لینا، لوگ صرف اس کو ظلم سمجھتے ہیں. نماز چھوڑنا بہت بڑا ظلم ہے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا بہت بڑا ظلم ہے. غیر اللہ کے سامنے اپنا دامن پھیلانا بہت بڑا ظلم ہے. تم نے اللہ کا حق مارا. فرمایا معافی نہیں، مشرک کی نہیں، مشاحن، کینہ پرور کی معافی نہیں. ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور روایت ہے، یہ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 739 ہے. یہ فرماتی ہیں فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلتن، یعنی 15ویں شب تھی، نصف شعبان تھا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا میرے ہاں قیام تھا. فقدت، تو میں نے ان کو گم پایا. میں نے سمجھا شاید کسی اور زوجہ محترمہ کے پاس چلے گئے. فرماتی ہیں کہ میں پیچھے گئی، تلاش کرنے کے لیے نکلی. فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ، میں نے دیکھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بقیع میں ہیں، جنت البقیع کے اندر ہے. فقال، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر یہ فرمایا، ان اللہ ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا، اللہ رب العزت آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں، نزول اجلال فرماتے ہیں، نزول رحمت فرماتے ہیں اپنی شیان شان. ظاہر اللہ کی ذات لا زمان میں ہے، لا مقام ہے، توجہ کیسی ہے ہم اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے، ڈیفائن نہیں کر سکتے. آسمان دنیا یعنی انسانوں کی طرف اللہ کی ذات خصوصی نظر رحمت فرماتی ہے اس رات میں الی السماء الدنیا. تو کتنے لوگ بخشے جاتے ہیں، کتنے لوگوں پر مغفرت اور رحمت کا سایہ ہوتا ہے، اندازہ کیجئے. فرمایا فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ، بنو کلب ایک قبیلہ تھا، وہ مشہور تھا پورے عرب کے اندر کہ سب سے زیادہ جانور انہی کے پاس ہیں، بکریاں، ریوڑ انہی کے پاس. تو لوگوں نے جب بھی جانوروں کی مثال دینی ہوتی تھی تو اس قبیلے کی مثال دیتے تھے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جتنی بنو کلب کے پاس بکریاں ہیں نا، ان بکریوں کے اوپر جتنے بال ہیں، ان بالوں سے زیادہ انسانوں کے رب العزت اس رات میں مغفرت فرماتے ہیں.
लैलतुन निस्फ मिन शाबान। सोचें, बालों को कोई आज तक गिन सका है भला? कोई नहीं गिन सका। इतने लोगों की मग़फ़िरत होती। अब दोबारा पहली हदीस का वो टेक्स्ट जो आखिरी हिस्सा उसको याद कीजिए कि इतने लोगों की मग़फ़िरत का वादा है, लेकिन दो लोगों की मग़फ़िरत नहीं है, मुशरिक और कीना परवर, जिसने अपने दिल में किसी के लिए गुस्सा पाल रखा है। करना क्या चाहिए? इब्न माजा की हदीस नंबर 1388 है। सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इज़ा काना लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान, जब निस्फ शाबान की रात आती है, फ़क़ूमू लैलहा, तो उस रात को क़याम करो, अल्लाह के यहाँ सरब सुजूद हो जाओ, नवाफिल का एहतिमाम करो, सलातुल हाजत पढ़ो, सलातुत तौबा पढ़ो, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाओ, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो। फ़क़ूमू लैलहा, रात का क़याम करो, वसूमू नहारहा, और अगले दिन का क्या रखो? रोज़ा रखो। अब ये लैलतुन निस्फ मिन शाबान के हवाले से या शब बरात के हवाले से क्या करना चाहिए, ये इस हदीस पाक इब्न माजा की हदीस नंबर 1388 में ये दो चीज़ों का जिक्र है। एक क़यामुल लैल का, रात के नवाफिल का, रात की इबादत का, और फिर आगे दिन का जो रोज़ा। ऑफ कोर्स वो रोज़ा कौन सा होगा? वो नफली होगा। पूरे शाबान के यानी रमज़ान मुबारक के अलावा कोई भी रोज़ा होगा तो वो नफली ही होगा, वो फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है। जो कर लेता है उसको सवाब मिलता है, जो नहीं करता उसको गुनाह नहीं है। जो नहीं करता उस पर नकीर करना भी जायज़ नहीं, उसको डांटना भी जायज़ नहीं है, उसको हल्का समझना, हल्के दर्जे का मुसलमान समझना भी जायज़ नहीं है, क्योंकि इसकी जो हैसियत है वो किसकी है? वो नफली रोज़े की है। लेकिन ये जो हदीस पाक है, ये हदीस पाक ज़ईफ़ है, यानी हदीस पाक के कुछ दरजात होते हैं मुख्तलिफ अहादीस के। लेकिन चूंकि ये फ़ज़ाइल का मामला है, अगर इसके साथ हम एक और हदीस पाक मिला लें तो इसके मफ़हूम में बहुत क़ुव्वत आ जाएगी। वो हदीस पाक कौन सी है? वो बड़ी मशहूर हदीस पाक है कि जिसमें हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने से मरवी है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, फरमाया कि औसानी खलीली बिसलासिन, मुझे मेरे खलील, अल्लाह के महबूब, अल्लाह के प्यारे, अल्लाह के लाडले हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह के नबी के सहाबा की ये शान है कि वो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक मोहब्बत के साथ मुखातब फरमाते थे, ज़िक्र फरमाते थे। तो सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बजाय इसके कि ये कहें कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मोहब्बत में कह रहे हैं मुझे मेरे खलील ने हुक्म दिया, खलील ने मुझे वसीयत की, हुक्म दिया, बिसलासिन, तीन चीज़ों की मुझे वसीयत की हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। नंबर एक, बिसियामी सलासती अय्यामिन मिन कुल्ली शहरिन, हर महीने के अंदर 3 रोज़े रखने की मुझे वसीयत फरमाई। वो जो 3 रोज़े हैं वो 13, 14, 15, यानी जिनको अय्याम 20 कहते हैं, जब जो चांद होता है वो फुल स्विंग में होता है। तो ये जो महीने के जो भी कमरी महीना है उसके जो दरमियानी ये 3 अय्याम होते हैं, तो इनमें 2 काम करना हदीस मुबारक से रिकमेंडेड है, साबित है। उनमें से एक ये नफली रोज़े रखना है। इनको कहा जाता है अय्याम 20 का लफ्ज़ बैस से है, बैस रोशनी को कहते हैं। तो इन रोशन दिनों में इंसान नफली रोज़े रखेगा। और इसी तरह से बीमारियों से बचने के लिए हिजामा एक तरह के एक माइनर ऑपरेशन होते हैं, एक इलाज होते हैं, सुन्नत इलाज है, हदीस पाक से साबित है। तो वो बीमारियों से बचाने का एक सबब है, तो वो हिजामा और ये नफली रोज़े, ये 2 चीज़ें हैं जो इंसान को हेल्दी और वेल्दी रखती हैं। ये अहादीस मुबारक से ये चीज़ें हमें वाज़ेह तौर पर मिल रही हैं। तो सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, मुझे मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 चीज़ों की वसीयत फरमाई। एक, महीने के दरमियान में 3 रोज़े रखने का, और दूसरे नंबर पर फरमाया वरकाती ज़ुहा, चाश्त की 2 रखते हैं, इशराक या चाश्त 2 रखते हैं, उनका सवाब बहुत ज़्यादा है। और इसी तरह से फरमाया वन ऊतिरा क़ब्ला अनाम, मुझे तीसरी चीज़ जिसका हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया वो ये है कि मैं सोने से पहले पहले अपने वितर अदा कर लूँ। ऐसा ना हो कि बाज़ दफ़ा इंसान जो है वो सो जाता है कि वितर मैं बाद में उठ के पढ़ लूँगा, अगरचे तिहाई रात में पढ़ने की फजीलत बहुत ज़्यादा है, वो एक दूसरी हदीस पाक है। लेकिन कमज़ोर दर्जे के, ज़ईफ़ दर्जे के लोग के जो इस वक्त इशा के बाद शैतान के धोखे में आ जाएं कि चलो वो अफजल वक्त में हम वितर पढ़ लेंगे, सो गए तो सो गए। हाँ, जो आदमी मुजाहिद है, जिसको अपने नफ्स के ऊपर कंट्रोल है, या जो आदी है, जो उठता है, या जिसके घर का माहौल ऐसा बना हुआ है
جس نے اپنے روم کا ماحول ایسا بنایا ہوا ہے, جس نے اپنی نیند کا اسکیجول ایسا سیٹ کیا ہوا ہے کہ وہ 6-7 گھنٹے کی نیند کر کے پھر بھی وہ تہجد کے وقت اٹھ جاتا ہے, تو اس کے لیے افضل وہی ہے کہ وہ وتر پھر اس وقت جو ہے وہ پڑھے. لیکن عام لوگوں کے لیے پھر روٹین یہی ہے, ظاہر دن میں تھکے ہارے کام دھندا معاملات, وہ اسکیجول اس طرح سے نہیں بنا سکتے, تو ان کے لیے پھر یہی ہے کہ سونے سے پہلے اپنا وتر, اپنی عشاء کی نماز کیا کریں, پوری کر کے سوئیں. تو شب برات کے جو اعمال, یہ 3 احادیث مبارکہ 4 احادیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, ان سے معلوم یہ ہوتا ہے ایک تو انفرادی اعمال, انفرادی نوافل, انسان کو چاہیے کہ اپنی جو مسجد البیت ہے, گھر ہے جہاں پہ اس کو خلوت ہے, خلا ہے, توجہ تسلی انہماک کے ساتھ جتنی رکعت پڑھ سکتا ہے, کم از کم 2 پڑھ لے, 4 پڑھ لے, 6 8, جتنی توفیق ہو کچھ نہ کچھ ضرور جو ہے وہ پڑھ کے سوئیں. صلاۃ التوبہ کی نیت ہے, صلاۃ الحاجت کی نیت ہے, تو یہ پڑھے. اسی طرح سے دعا و استغفار کا اہتمام ہے کہ جب اللہ کی ذات نزول فرما رہی ہے, توجہ فرما رہی ہے, تو انسان کے اندر بھی تو تھوڑی سی جو ہے وہ اپنے اندر بھی تھوڑا ظرف کو جو ہے وہ کھولنا چاہیے. کنسیڈرنگ کہ ایک اور حدیث پاک بھی ہے کہ جس میں اللہ رب العزت آ کے یہ اعلان فرماتے ہیں, اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے, حل من مستغفر اغفر لہ, ہے کوئی گناہوں کو معاف کروانے والا, ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں. تو اس لیے دعا اور استغفار کی بھی کثرت ہونی چاہیے, تلاوت قرآن مجید کی کثرت بھی ہونی چاہیے. جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ حقوق العباد کے حوالے سے ہے, جو حدیث پاک کی روشنی میں نے آپ سے عرض کی کہ دل کی صفائی, دل کے اندر کینہ نہ ہو, بغض نہ ہو کسی کا, معافی دے دلا کے جو ہے یہ وقت گزرے. اور اس کو اگر ہم کنکلوڈ کریں اس حدیث پاک کے ساتھ جو کہ گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے رکھی, کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں اعمال اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں, اور مجھے یہ پسند ہے کہ جس وقت میرا اعمال نامہ اللہ کے حضور پیش ہو, میں کس میں ہوں, حالت روزہ میں ہوں. تو اس لیے شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے اور رمضان مبارک کی تیاری کے حوالے سے جو دوسری چیز ہے جو کہ ہمارے موضوع کا دوسرا حصہ ہے آج کے خطبہ کا, وہ زکوٰۃ سے متعلق ہے. جو زکوٰۃ ہے یہ اسلام کی بنیادی فرائض میں سے ہے. اس کو سمجھنا سیکھنا یہ ہر مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے. جس طرح سے کلمہ سکھایا جاتا ہے, جس طرح سے نماز سکھائی جاتی ہے, اسی طرح سے زکوٰۃ کے مسائل بھی ہر اڈلٹ, ہر نوجوان بچہ بچی کو, ہر ایک کو سیکھنے چاہیے. یہ بنیادی ذمہ داری ہے. زکوٰۃ قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر یہ لفظ اپنی بالکل اسی حیت کے اندر آپ کو مل جائے گا. 2 الفاظ عام طور پر حدیث پاک کے اندر موجود ہوتے ہیں, آیات مبارکہ کے اندر بھی مل جاتے ہیں, ایک صدقہ اور ایک زکوٰۃ. عربک ٹیکسٹ میں صدقہ زکوٰۃ کی جگہ پہ بولا جا سکتا ہے, زکوٰۃ صدقہ کی جگہ پہ بولا جاتا ہے, فریکوینٹلی یوز ہوتے ہیں ایک دوسرے کی جگہ پہ. لیکن اردو میں اس کی ڈیفینیشن ایسے کی جاتی ہے کہ جیسے زکوٰۃ جو ہے یہ اوبلیگیٹری چیریٹی ہے, یعنی دینی ہے, اور صدقہ ریفر ٹو آپشنل چیریٹی کہ دے دیا تو ٹھیک ہے, نہیں دیا تو نہ سے. عربی میں ایسا نہیں ہے, قرآن مجید کی اصطلاح میں ایسا نہیں ہے. قرآن مجید میں جو اوبلیگیٹری چیریٹی ہے, جو فرض زکوٰۃ ہے, اس کے لیے بھی صدقہ کا لفظ موجود ہے. میں سب سے پہلے آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ زکوٰۃ کی اہمیت کے حوالے سے اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو سورۃ التوبہ پارہ نمبر 10 کے اندر موجود ہے. میں آپ کو 3 آیات کا حوالہ دے دیتا ہوں, آپ وہ ضرور آج ہی اس کا مطالعہ کیجیے گا. آپ اپنے موبائل میں ای قرآن لائبریری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, کوئی اور قرآن مجید آپ انگلش میں پڑھ سکتے ہیں, دا نوبل قرآن ود انگلش ٹرانسلیشن پڑھ سکتے ہیں. تفاسیر اویلیبل ہیں, ملٹیپل تفاسیر اویلیبل ہیں ای قرآن لائبریری میں. اسلام 360 ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اسلام 1 ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ایپ سٹور میں دیر آر ملٹیپل اپلیکیشنز جہاں سے آپ قرآن مجید کو کنسلٹ کر سکتے ہیں. آپ کسی بھی عالم دین سے انڈورسمنٹ لے کے, اتھینٹسٹی لے کے کہ وہ ایپ ویریفائڈ ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اس کو اپنے مطالعے میں رکھ سکتے ہیں. تو سورۃ التوبہ پارہ نمبر 10 سے شروع ہوتی ہے اور پارہ نمبر 11 میں جا کر کے مکمل ہوتی ہے. وہاں سے آپ سب سے پہلے پڑھیں گے آیت نمبر 34. آیت نمبر 34 پڑھ کے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ نے میرے پاس مجھے مال دیا ہے تو اللہ کا اس پر حق ہے, میرا کچھ نہیں ہے, اللہ کا اس پر حق ہے اور وہ مجھے ادا کرنا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے اس میں سے کچھ تھوڑا سا کہا ہے کہ اتنا سا خرچ کر دو, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اللہ چاہتے تو سارا مال ساری جان اسی کی ہے. دل ہو کہ جہاں تم سے کیوں کر عزیز رکھنا, دل ہے سو چیز تیری, جہاں ہے سو مال تیرا, سارا کچھ اللہ کا ہے. لیکن اللہ نے اپنے بندوں پر رحمت فرمائی, اس کا منیمم تھوڑا سا حصہ صرف اس کو یہ بتانے کے لیے
کہ یہ مال تمہارا نہیں ہے، صرف اس کو یہ بتانے کے لیے۔ آیت نمبر 34 پڑھیے، اور اس میں بڑی شدید وعید ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ سونا اور چاندی اور مال و دولت کو اکٹھا کر کے رکھتے، اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ جاتے اور ضروریات میں بھی خرچ نہیں کرتے۔ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ ان کو کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہ ہے تمہارا خزانہ، ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، مزہ چکھو اس کا۔ آیت نمبر 34 پڑھیے، آپ وہاں سے آیت نمبر 60 پڑھیے سورہ توبہ کی۔ آیت نمبر 60 کے اندر آپ کو 8 ایسے لوگوں کا ذکر ملے گا، ایک فہرست مل جائے گی کہ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ آیت نمبر 60 اسی طرح سے آیت نمبر 103 ہے، پارہ نمبر 11 کے اندر جا کے آتی ہے یہ، وہاں پر یہ حکم موجود ہے ایکسکلوسیولی، جہاں پر اللہ رب العزت اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ فرما رہے ہیں خذ من اموالہم صدقہ، آپ ان کے مال سے زکوٰۃ لیجئے، صدقہ لیجئے، ان کو ترغیب دیجئے۔ خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، وہیں پر زکوٰۃ کا معنی بھی موجود ہے، زکوٰۃ کا فلسفہ بھی وہیں پر موجود ہے۔ زکوٰۃ کا جو معنی ہے لغوی، وہ ہوتا ہے پاک کرنا اور بڑھنا۔ جس طرح سے انسان اپنی بدنی طہارت کا خیال رکھتا ہے، اس کے لیے وضو کا نظام ہے، نماز کا نظام ہے، اسی طرح سے اندر کی طہارت، جہاں پر اندر کی طہارت کے اندر نماز کا ایک رول ہے، اندر کی طہارت میں ایک بہت بڑا رول زکوٰۃ کا بھی ہے، جس کو ہم سمجھتے نہیں۔ اندر کی سب سے بڑی گندگی ہے وہ مادے کی محبت ہے، میٹر، مادے کی محبت۔ وہ جو مادے کی محبت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے شریعت نے کہا خرچ کرو۔ اب اپنا مال جس کو انسان نے محنت سے کمایا ہو، جان جوکھوں سے کمایا ہو، اس کو کسی اور کو دینا آسان تو نہیں ہوتا۔ ایک بندہ ویلا پھیر رہا انہوں 80,000 روپے ایم ہی دے دیے، نفس نہیں دینے دیتا، یہ بھی کمال ہے۔ یہود بھی یہی کہتے تھے خدا اتنا رحم دل تھا تو ان کو کیوں نہیں دے دیتا، ہمیں کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم ان غریبوں کی مدد کریں۔ یہود کی سوچ، نفس ہے انسان کے اندر بڑا طاقتور ہے۔ اس دل دے وچ ایک مندر ہے، اس مندر دے وچ ایک بندر ہے، جڑا اس بندر نو مارے وہ اصل قلندر ہے۔ اس بندر کو مارنا بڑا اوکھا ہے، وہ نفس ہے۔ جب بھی کہیں ضرورت کی جگہ ہو، کہیں پہ دینا ہونا، اگر رکاوٹ کھڑی ہو رہی ہے نا بیچ میں، خیال یہ آ رہا ہو یار اس کو کیوں دیں، تو ضرور سیکنڈ تھاٹ لے کے اسی کو دینا چاہیے یار، یہ شیطان ہی روک رہا ہے اس کو دینے سے۔ بعد وہ سگے رشتہ دار ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، کزن وزنز ہوتے ہیں، چچا ماموں تایا ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں۔ چونکہ ہمارے ہاں ایک شریکہ برادری کا سسٹم ہے، تو وہ بیچارے ندامت میں آنکھ نہیں اٹھاتے، ذکر نہیں کرتے، تو لوگ ان کو پوچھتے نہیں، ان کو دیتے ہی نہیں ہیں۔ بھئی جس طرح سے تمہاری اولادیں ہیں، تمہارے بچوں کی فیسیں ہیں، تمہاری ضروریات، اس طرح ان کی بھی ہیں۔ سب سے پاورفل آدمی کون ہوتا ہے؟ ہو ہیڈ انہرڈ، جو نہ سنے جانے والی آوازیں سن سکتا ہے نا، اس کو ویژن کہتے ہیں، وزڈم۔ وہ بول نہیں رہے لیکن تمہیں سنائی دینا چاہیے کہ یار وہ ضرورت مند ہے، فلانا میرا عزیز، فلانا میرا رشتہ دار، فلاں مقروض ہے یار، اس نے کبھی ذکر نہیں کیا لیکن اس کا فلاں نقصان ہوا تھا۔ پتہ بڑا ہوتا ہے لیکن رستے میں کیا یہی تھاٹ رکاوٹ آتے ہے، اس کو میں دوں۔ تو یہ بڑا سوچنے والی بات ہے۔ تو شریعت کہتی ہے خرچ کرو، شریعت نے یہ نظام دیا اس لیے۔ زکوٰۃ یہ کیا ہے؟ یہ معاشرے کے اندر اعتدال، مالی جو بد اعتدالی اس کو ختم کرنے کے لیے، جو طبقاتی تقسیم ہے اس کو ختم کرنے کے لیے۔ یہ حدیث پاک ہے جس میں فرمایا ان اللہ افترض علیہم صدقہ، اللہ نے یہ صدقہ، یہ زکوٰۃ کیوں فرض کیا؟ تؤخذ من اغنیائہم، کہ ان کے جو مالدار ہیں ان سے آپ لیں گے، فَتَرُدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، بخاری شریف کی حدیث نمبر 1395، آپ ان کے فقیروں پر تقسیم کریں گے۔ تو اس طرح سے کیا ہوگا؟ یقین مانے پوری ذمہ داری کے ساتھ، ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائی، پوری ذمہ داری کے ساتھ، اگر پاکستان کا مالدار طبقہ، بزنس کمیونٹی، تاجر کمیونٹی، اسی طرح سے زرعی زمینوں کے مالک، زمیندار، یہ صرف 1 سال زکوٰۃ دے دیں اپنے مالوں کی، اپنی زمینوں کی، اپنا عشر، صرف 1 سال دے دیں، پاکستان سے غربت ختم ہو جائے گی۔ صرف 1 سال دے دیں زکوٰۃ،
بھائی خدا جھوٹ بولتے، اس کے ہر حکم میں حکمت موجود ہے. ود لیٹر اینڈ اسپرٹ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ کا نظام نافذ کیا نا. کیا ہو رہا تھا؟ زکوٰۃ کلیکٹ کر رہے ہیں، اگلے پروونس میں جا رہے ہیں، اگلے سٹی میں جا رہے ہیں، وہ گورنر صاحب کہتے ہیں ہمارے ہاں مستحق ہی نہیں ہے. لسٹ موجود ہے بھائی، جن سے آپ نے ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے ان کی لسٹیں آپ کے پاس نکل آتی ہیں. مستحقین کی لسٹیں کیوں نہیں ہوتی ہیں آپ کے پاس جو اپنے گھروں میں بیٹھے؟ فرمایا کہ نعم الامیر علی باب الفقیر، کتنا اچھا ہے وہ مالدار جو فقیر کے دروازے پہ کھڑے کہ میرے بھائی اللہ نے میرے اوپر یہ کرم کیا تھا، تو یہ تیری ضرورت کا ہے، یہ تیرے مقدر کا ہے، تو اس کو قبول کر لے. اندھیری رات میں کسی کو دکھانا نہیں، آٹے کا توڑا لے کے، راشن کا توڑا لے کے، اس کے ساتھ سیلفی نہیں یا تصویر نہیں، اللہ کی رضا کے. بئس الفقیر علی باب الامیر، کتنا برا ہے وہ فقیر جو امیر کے دروازے پر جس کو جانا پڑے، اپنی ایڑیاں رگڑنی پڑی. گرمی کا روزہ ہے اور وہ لمبی لائن ہے راشن کے لیے. تو مالدار ہے، تجھے کس نے حق دیا ہے کہ تو اللہ کی مخلوق کو یوں لائن میں دھوپ میں کھڑا کر؟ مزدور اللہ کا بڑا پیارا ہے، بڑا پیارا ہے. رزق حلال کماتا ہے، بڑا پیارا ہے اللہ کو. بس صرف وہ نماز کی پابندی کر لینا، یقین مان اللہ کا ولی اس سے بڑا کوئی نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں نے محنت مزدوری کر لی ہے، اللہ پر احسان کر دیا، وہ نہ روزے رکھتا ہے نہ نماز پڑھتا ہے. ملٹیپل ٹائم ہیو بین سین، نمازوں افطاری کے وقت باہر دسترخوانوں پہ مزدور اکثر طبقہ موجود ہوتا ہے، نماز سے پہلے غائب ہو جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے. بڑا ضروری کہ ہم دیکھیں. تو زکوٰۃ کے حوالے سے آیت نمبر 103 سورۃ التوبہ کے اندر اللہ کا واضح حکم ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. زکوٰۃ کس شخص پر فرض ہے؟ ہر عاقل بالغ مسلمان، مرد ہو عورت ہو، گھر میں ایک فرد یا ایک سے زیادہ، جتنے بھی صاحب نصاب ہوں گے ہر ایک پر زکوٰۃ فرض ہوگی. لڑکا لڑکی ہرگز بہانہ نہیں کر سکتے کہ امی ابو ذمہ دار ہیں. اگر ان کے پاس ذاتی پاکٹ منی پیسہ، بعض دفعہ والدین ان کو کچھ عنایت کرتے ہیں، گفٹس دیتے ہیں، تحفے ملتے ہیں، اگر ان کے پاس اتنا مال جمع ہو گیا ہے جو زکوٰۃ کا جو فارمیشن ہے اس کو بناتا ہے، نصاب کو بناتا ہے، تو اب ان پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ کہاں سے کیلکولیٹ ہوتا ہے؟ یہ حدیث پاک ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 1573 ہے. جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا لیس فی الذھب شیء حتی یکون لک 20 دینارا، سونے پر اس وقت تک زکوٰۃ نہیں ہوتی جب تک کہ وہ 20 دینار کے برابر نہ ہو جائے. کتنے دینار؟ 20 دینار. کس چیز کا ہوتا ہے؟ سونے کا یا چاندی کا؟ سونے کا. فَإِذَا كَانَ لَكَ 20 دینارا، جب تمہارے پاس 20 دینار ہو جائیں، فرمایا کہ وحال علیہ الحول، دوسری شرط اس پر یہ ہے کہ اس پر 1 سال بھی گزر جائے. مال پر 1 سال کا گزرنا بھی کیا ہے؟ شرط ہے. ففیہا نصف دینار، اب 20 دینار میں سے نصف دینار بطور زکوٰۃ کے اس سے لیا جائے گا. اب جو 20 دینار ہے اس کی جو کیلکولیشن آپ تولز میں کرتے ہیں تو وہ 7.5 تولے گولڈ بنتا ہے. If somebody possess 7.5 تولز گولڈ، تو اب اس پر کیا ہو جائے گی؟ زکوٰۃ فرض ہو جائے گی اس پر. اور وہ اللہ نے جو اپنا حق رکھا ہے وہ بہت تھوڑا رکھا ہے، بہت تھوڑا. 2.5% کیا ہے؟ 100 روپے میں سے 2.5 روپے، 40 روپے میں سے 1، 80 روپے میں سے 2، 100 میں سے 2.5 روپے، اور 1000 میں سے 2500 روپے، اور 1 لاکھ میں سے 2500 روپے. بہت ہی تھوڑا اللہ کا حق. یہ ہے سونے کا نصاب. اگر کسی شخص کے پاس، کسی مرد یا عورت کے پاس سونا 7.5 تولے سے کم ہے تو اب بھی اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو سکتی ہے، بشرطے کہ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی نقدی، کوئی اور پیسے، کوئی جیب خرچ،
कुछ जमा कैश, कुछ सेविंग, कुछ और दूसरी चीजें हैं, तो अब ये वाला जो सोना है ये भी लिक्विड कैश में तब्दील हो जाएगा। अब उसका स्टैंडर्ड दूसरा हो जाएगा, अब उसके ऊपर चांदी वाला कानून अप्लाई होगा, क्योंकि शरीयत ये कहती है कि कसरत से ऐसी शक्लें बने कि माल खर्च हो, माल फैले, लोगों के पास जाए। चांदी का निसाब वो भी हदीस पाक के अंदर है, बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 1459 है, वो पढ़िए। फरमाया लैसा फीमा दूना खम्सी अवाकिम मिनल वरक़ी सदक़ा, 5 उकिया चांदी जब होगी तो फिर उस वक्त उस पर ज़कात होगी। 5 उकिया कितने होते हैं? वो 200 दिरहम के बराबर होते हैं। दिरहम किसका होता है? चांदी का। और 200 दिरहम को अगर हम तोलाज में कन्वर्ट करते हैं तो वो 52.5 तोले बनता है। 52.5 तोले चांदी। जिस शख्स के पास इतने पैसे हों कि वो इतना सोना या इतना चांदी पोजेस कर सके, या एक्चुअल में उसके पास गोल्ड या सिल्वर मौजूद है, या उसके पास गोल्ड या सिल्वर कम है लेकिन उसकी कैश पूंजी, उसने किसी से पैसे लेने हैं, कोई कमेटी आई है, और उसके दीगर जो तिजारत के जो ज़राए हैं वहाँ से उसकी जितनी इनकम है वो सारी मिला के ज़कात का एक कैलकुलेटर है, एक शीट भी है, आप हज़रात के साथ वो मस्जिद का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। ज़कात के कुछ मसाइल भी उसमें शेयर करूंगा। तो आप जब उस कैलकुलेटर में डाल देंगे जो जो भी आप पोजेस करते हैं, तो फिर वो आपको उसमें से खुद ब खुद ज़कात जितनी बनती है वो आपके सामने निकल के आ जाती है। अगर फ़ौरन देना चाहें तो फ़ौरन भी दे सकते हैं। ज़कात में ये सहूलत भी मौजूद है कि वो आहिस्ता आहिस्ता करके भी आप जो भी ज़रूरतमंद हैं उन पर आप क्या कर सकते हैं? खर्च कर सकते हैं। जो ज़मीन होती है, अगर तो ज़ाहिर सादा एक प्लॉट है आपका, तो अगर तो वो अपनी ज़रूरत अपनी रहाइश के लिए है, अपनी रहाइश के घर, अपनी रहाइश की सवारी, उसके ऊपर ज़कात नहीं होती। लेकिन जो ज़रूरत से ज़ायद है तो उस पर ज़कात होती है। हाँ, अगर आपने ज़रूरत से ज़ायद जो मकान उसको रेंट आउट किया हुआ है तो अब मकान की मिल्की उसकी कीमत पर ज़कात नहीं है, उसके रेंट पर ज़कात है। अगर रेंट साथ साथ आ रहा है, खर्च हो रहा है, तो फिर उस पर ज़कात नहीं है। जो बच जाएगा साल के एंड पे, उसमें से सबसे पहले यह है कि आप अपना साल की डेट तय करेंगे। सबसे बुनियादी गलती 99% लोगों को यह होती है। साल तय करना ज़रूरी होता है कि आपका साल कब पूरा होता है। एक औरत है, उसकी शादी हुई है, तो उसको गिफ्ट के तौर पर कुछ माल मिला है, वो साहिब ज़कात, वो साहिब निसाब हो गई है। तो अब उसकी शादी की डेट जब आएगी दोबारा, तो समझें कि वो उसने उस दिन अपनी ज़कात कैलकुलेट करनी। एक आदमी है, उसकी कहीं जॉब लगी है, 2-4 लाख रुपए उसको मिला है, तो उसकी पहली तनख्वाह से अब वो समझे कि आज के दिन मैं इस काबिल हुआ कि मैं ज़कात दे सकता हूँ। तो 1 साल के बाद उसके पास जितना माल होगा वो उसकी ज़कात का हिसाब लगे, सो एंड सो फोर्थ। मैंने आपको 2 मिसालें दी। एक आदमी को विरासत में से कोई माल मिलता है तो वो मालदार हो जाता है, साहिब निसाब। जब साल पूरा होगा तो उस दिन उसने अपना कैलकुलेट करना है, कमी पेशी जितनी हुई है, तो उस दिन वो अपने माल में से 2.5% जो भी है वो ज़कात देने का पाबंद है। जो ज़री ज़मीन है, तो जो लैंड होती है वो 2 टाइप्स की होती है, कल्टीवेटेड होती है, नॉन कल्टीवेटेड होती है। जो नॉन कल्टीवेटेड है तो ज़ाहिर है उससे कुछ कमा ही नहीं रहा, तो उस पर ज़कात भी नहीं। जो कल्टीवेटेड है उसके फिर 2 टाइप्स हैं। एक इरिगेटेड थ्रू रेंज होती है कि बारानी ज़मीन जिसको कहते हैं, बारानी ज़मीन पर फुल उशर है। लेकिन जो बारानी ज़मीन नहीं है बल्कि पैसे देने पड़ रहे हैं पानी के, तो उस पर हाफ उशर होते हैं। तो इस तरह से ज़कात के जो मसाइल हैं इनको सीखना ये हर मुसलमान की बुनियादी जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला समझ नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।